اسرائیلی پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ کے ساتھ ہمارا نارملائزیشن، ہمارے تعلقات کی بحال ہو جانا، اور سعودیہ جب ہمیں تسلیم کر لے گا تو ہم ہر طرح کی جنگیں ختم ہو جائے گی، پوری دنیا کے اندر امن آ جائے گا۔ یہ ہے وہ اصل بات۔ جتنی بھی آپ تحقیق کریں گے، معاملات یہاں پر جاتے ہیں فلسطین اور غزہ کے اوپر۔ کیا ہم اس یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ واضح طور پر اس کو دشمن قرار دے دیں؟ انہیں پاکستان سے محبت نہیں ہے، انہیں ایران کا بغض ہے۔ کچھ یہ جو مردود لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ہم پاکستان کو سٹا نہیں کھیل سکتے پاکستان کے اوپر۔ اور مجھے بتاؤ تکفیریوں، یہ ٹی ٹی پی میں جو لوگ ہیں یہ کن مدرسوں سے جاتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالآخر پاکستان نے 24 گھنٹوں کے اندر ہی ایرانی حملے کا جواب دیا ہے، جس کے نتیجے میں بتایا جا رہا ہے کہ 7 غیر ایرانی لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں۔ یہ حملہ ایران کے مختلف علاقوں کے اندر کیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ 24 کلومیٹر اندر کی جانب پاکستان نے یہ حملہ کیا ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہ ٹاپ ٹرینڈ نیوز ہے۔ پوری دنیا میں اس پر بات ہو رہی ہے، عرب ملکوں کے اندر اور گلف کنٹریز میں، یورپ میں اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں، تجزیے ہو رہے ہیں، اور بات کی جا رہی ہے کہ آخر یہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچ آئی۔ میں نے جب یہ خبر سنی تھی کہ ایران نے پہل کی ہے اور ایران نے پاکستان کے اندر موجود پاکستانی علاقوں میں جند اللہ یا جیش العدل کے علاقوں کے اوپر، وہاں پر جس طرح ایران بتا رہا ہے کہ ان کے ٹھکانوں پہ بمباری کی ہے، تو اس نیوز کے بعد ہی میں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا تھا، اور میں نے اس پہ گفتگو کرتے ہوئے بھی یہ بات کہی تھی کہ اولاً تو پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہے، اور پاکستان اپنی سالمیت کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اور بطور پاکستانی ہونے کے ہم اس حملے کے خلاف ہیں کہ جو ایران نے کیا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، پاکستان کے جانب سے کیا ہونا چاہیے، اور دونوں جانب سے مل بیٹھ کر ان معاملات کو دیکھ کر اس کا حل نکلنا چاہیے۔ اور وہیں پر میں نے یہ بات عرض کی تھی آپ لوگوں کے سامنے، اور یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ سوشل میڈیا اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک بندروں کی ٹیم ہے، اور اسی طرح سیاسیوں کی ٹیم ہے، جو غادری بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، تجزیہ کار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جانب سے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا گیا، مہم چلائے گی، خاص طور پر جو تکفیری ایلیمنٹ ہے، وہ ایلیمنٹ، وہ عناصر کہ جو تکفیری ذہنیت رکھتے ہیں، اور یہ لوگ ہر اداروں کے اندر موجود ہیں، ہر جگہ کے اوپر موجود ہیں، میڈیا کے اندر ہیں، صحافیوں کے اندر ہیں، یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر ہیں۔ یہاں پر یونیورسٹیز اور کالجز سے ایسے ٹیچرز ملے ہیں کہ جنہوں نے خودکش، جو ایسے لوگ ملے ہیں کہ جنہوں نے خودکش دھماکوں کے اندر ہیں یہ لوگ، اور ٹی ٹی پی اور یہ جو طالبان کی جو تحریکیں ہیں اس کے اندر یہ لوگ شامل رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے ہاں یہاں، یعنی بظاہر آپ کو وہ لوگ مذہبی دکھائی نہیں دیتے ہوں گے، لیکن وہ ان ساری چیزوں کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی ایک آدمی ہے، اس نے وہ کلین شیو ہے اور پینٹ شرٹ سوٹ بوٹ پہنا ہوا ہے اور اس نے ٹائی لگائی ہوئی ہے، اور وہ دماغ سے وہ تکفیری نہیں ہوگا۔ وہ بندہ بھی دماغ سے تکفیری ہو سکتا ہے۔ یہ ایک وائرس ہے جو کسی بھی دماغ کے اندر گھس سکتا ہے، یعنی دوسرے مسلمان کے خلاف نفرت کرنا، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ داڑھی کے ساتھ بیٹھا ہو اور وہ شخص یا پگڑ لگایا ہو، امامہ لگایا ہو، وہی شخص کسی مسلمان کو کافر قرار دے رہا ہوگا، بلکہ یا وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کی بات کر رہا ہوگا اور وہ علاکاری کا کردار ادا کر رہا ہوگا۔ یہاں پر بڑے بڑے جو بظاہر خوشنما چہرے والے ہیں وہ بھی علاکار ہیں، اور اسی طرح جو مولوی طبقہ ہے، مذہبی ہے، وہ بھی علاکاری کا کردار ادا کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ اب یہ اس میں دیکھیں، میں نے یہ عرض کیا کہ جب ایران نے پہل کر دی، اب ایک کام تو وہ ہے کہ جو ہماری جانب سے ہونا چاہیے تھا، اور پاکستان نے اس کے لیے وقت بھی دیا، لیکن بہت جلدی میں 24 گھنٹوں کے اندر ہی اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا، اور یعنی اس کے لیے اتنی پہل دکھانا، اتنی مستعدی، اتنے چاق و چوبند ہو جانا، یہ تھوڑی سمجھ سے باہر ہے۔ دوسری بات کہ اصل جو چیز ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت ڈالا گیا، ساری جنگ جو لڑی جا رہی ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے۔ جتنے بھی ہے جو فوکس ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے، یہیں سے بیانیہ بنتا ہے، یہیں سے سارے کام ہوتے ہیں، یہیں سے قوموں کا ذہن تبدیل کیا جاتا ہے۔ فوراً ہی ایک نام دے دیا گیا، مرگ بر سرمچار آپریشن کا نام جاری کر دیا گیا، اور یہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر
اس سے آگے بڑھ کر جب آپ نے یہ نام دے دیا ہے تو اس سے آگے بڑھ کر باقاعدہ ٹرینڈ چلایا گیا مرگ بر ایران، مرگ بر ایران کے نعرے لگائے گئے، ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے مرگ بر ایران۔ پاکستان سے یہ ٹرینڈ جاری ہوا ہے۔ کیا ہم اس یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ واضح طور پر اس کو دشمن قرار دے دیں؟ کیا یہاں تک نوبت آ سکتی ہے؟ کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ بھی ہماری دشمنی ہو، ایران کے ساتھ بھی ہماری دشمنی ہو، افغانستان کے ساتھ بھی ہماری جھڑپیں چل رہی ہوں، وہاں کے لوگوں کو بھی ہم نے دربدر کر دیا ہو، بھیج دیا ہو، ملک بدر کر دیا ہو، اور اسی طرح ارد گرد کے سب لوگوں کے ساتھ ہماری چپکلشیں چل رہی ہو، تو ہم کس جگہ کے اوپر رہ سکتے ہیں؟ کیا یہ ہم نے سوچا ہے؟ کیا ان ساری صورتحال کے ہمارے جو دانشمند بیٹھے ہوئے ہیں وہ تحمل کر سکتے ہیں؟ یہ قوم متحمل ہو سکتی ہے اس چیز کی؟ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس میں ہمارے جو ریاست کے ادارے ہیں ان کا کوئی کردار ہوگا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، چونکہ ہم نے ایک نام دے دیا مرگ بر سرمچار، تو اب اس سے آگے لوگوں نے مرگ بر ایران ملتا جلتا ہی ٹرینڈ جاری کر دیا ہے۔ تو پہل تو ہم ہی کرتے ہیں، پہل تو اس جانب سے۔ تو بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ یہ جتنی بھی جو صورتحال بن رہی ہے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں جانب سے، پاکستان اور ایران دونوں جانب سے جو عقل مند لوگ ہیں، خاص طور پر جو ایران کے وزیر خارجہ امیر حسین عبداللہیان وہ ہوں، اور اسی طرح پاکستان کی جانب سے جو ہمارے یہاں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، آپس میں گفتگو کریں۔ بلکہ ایسے میں پاکستان کو چاہیے کہ، اور ایران کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں ابھی اس وقت اگر منتخب حکومت موجود ہے تو ان کو انوائٹ کریں، اور اسی طرح پاکستان ان کو انوائٹ کرے، سلسلہ شروع ہو۔ بھائی ہم لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، ہمارا بہت گہرا تعلق ہے۔ کچھ یہ جو مردود لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہم پاکستان کو سٹا نہیں کھیل سکتے پاکستان کے اوپر۔ یہ پاکستان ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں اس کی بھلائی کا سوچنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بھائی وہ مولوی صاحب کیا کہہ رہا ہے، وہ ملا کیا کہہ رہا ہے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھا ہوا ٹاؤٹ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور جناب ایران کے اوپر گولی مار دو، ابدالی مار دو ایران کے اوپر، تو JF-17 تھنڈر طیارے جو ہے نا وہ اس کے اوپر چڑھا دو۔ ہم ان ساری یہ جو گفتگو ہے اس کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں، لہٰذا عقل مندی کا جو تقاضا ہے وہ اسی طرح ہم نے کرنا ہے جس طرح قطر نے کہا، ثالثی کی پیشکش کی ہے، چائنا نے پیشکش کی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ چین کو کبھی بھی یہ چیز گوارا نہیں ہوگی، کیونکہ چائنا، لازمی بات ہے، وہ ایران کا مکمل حمایتی ہے، اور اس خطے کے اندر جو ایران کی سیاست ہے اس میں چائنا کا ایک بیک پہ رہتے ہوئے بڑا کردار ہے، کیونکہ امریکہ اور چائنا یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، اور امریکہ کو ٹف ٹائم دینے والا وہ ایران ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ یوکرین کی جنگ میں بھی بالکل سامنے کھل کے پوری دنیا کے سامنے ایران آیا ہے۔ رشیا کو ڈرون دیے ہیں، جو سستے بنے ہوئے جو ایران کے ڈرونز ہیں، پوری دنیا کے اندر جو ایران کی جو مارکیٹ ہے ڈرونز میں، یعنی رشیا یہ جو جنگ لڑ رہا ہے وہ ایران کے ڈرونز کے اوپر لڑ رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایران کی جو فوجی طاقت اور قوت ہے۔ تو اس میں وہاں پر چائنا کا بڑا کردار ہے، اور چائنا کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان اور ایران کے حالات وہ خراب ہوں، اور اس طرح سی پیک پہ بھی خراب اثرات پڑیں۔ پھر ایران اور سعودی عرب کی جو فرینڈشپ کرائی ہے، یہ دراصل اس کو ناکام بنانا ہے، اور ایران اور سعودی عرب کا جو پیس معاہدہ ہے اس کا ختم ہونا در حقیقت یہ چائنا کی ناکامی شمار ہوگا اور امریکہ کی کامیابی ہے، کیونکہ چائنا نے اس سے اپنے آپ کو ایک بہت بڑا طاقتور ہونا ثابت کر دیا، کہ اس نے دو ایسی طاقتوں کا کہ جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، ان کی آپس میں دوستی ہونے کا، ان کو آپس میں قریب کیا، پیس معاہدہ کرایا، اور اس طرح سے آپس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ ہاں یہاں پر کچھ تکفیری ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ فوج بھی ہماری ہے اور یہ ملک بھی ہمارا ہے، ہم اس ملک کے لیے لڑیں گے۔ میں تکفیریوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم اس فوج کو کیسے اپنی فوج کہہ سکتے ہو کہ ابھی تک تمہارے جو TTP والے ہیں وہ پاکستان کی فوج کے لوگوں کو مار رہے ہیں، شہید کیا ہے ہمارے نوجوانوں کو، پاکستانی عوام کو مار رہے ہیں۔ اور مجھے بتاؤ تکفیریوں، یہ TTP میں جو لوگ ہیں یہ کن مدرسوں سے جاتے ہیں؟
میں نام لوں آپ کے سامنے، میں بتاؤں آپ کو کہ کون کون سے مدرسوں سے اس کے اندر لوگ گئے؟ سب دنیا کو پتا ہے کہ یہ ان تکفیری، یہ بظاہر یعنی یہ جو اتنا بڑھ چڑھ کے جو اچھل رہے ہیں نا، یہ تکفیری ٹولہ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فوج بھی ہمارا ہے، ہم پاکستان کے لیے ہیں، اور ایران کو بالکل سائڈ پہ کر دو. یہ انہیں پاکستان سے محبت نہیں ہے، انہیں ایران کا بغض ہے. ہاں، ان کے دلوں میں پاکستان کی فوج کی محبت نہیں، ورنہ ابھی تک یہ لوگ، ابھی تک انہیں موقع ملے نا تو یہ طالبان کی صف میں شامل ہو کر پاکستان کو نقصان پہنچائے، ان تکفیریوں کو. تو تمہارا پاکستانی فوج کے ساتھ کیا تعلق ہے تکفیریوں؟ تمہارا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تمہیں کوئی ہمدردی نہیں ہے، ہم تمہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ تمہیں صرف بغض شیعت ہے اور بغض امن ہے. تم امن کے بالکل قائل نہیں ہو. تمہارا مقصد یہی ہے کہ ہر جگہ پہ لڑائی ہوتی رہے، شام و عراق کے اندر بھی ہوتی رہے، پوری دنیا کے اندر لوگ مرتے رہیں، اور وہاں پر بس تم اپنا برائے نام دفاع صحابہ کے نام پر دوسرے مسلمانوں کا قتل عام کرو. تو یہ میں تکفیریوں کو بھی پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اس موقع سے جو انہوں نے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کی ہے، کہ تمہارا یہ فائدہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ یہ جو 2 حملے ہوئے ہیں، میں نے تھوڑا انتظار کیا کہ اس کے بعد دیکھا جائے، حالات کو دیکھا جائے، تو انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ پاکستان اور ایران کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں ہوں گے. یہ جو حملہ پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے، اس کے بعد اب انشاءاللہ عز و جل میری طرف سے آپ بھی مطمئن ہو جائیں. مجھے جو امید لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بس معاملہ یہاں پر ختم ہو جائے گا، اب یہ معاملہ نوبت آگے نہیں بڑھے گی، اور انشاءاللہ پر امید ہوں آپ بھی دیکھیے گا کہ یہ جتنی بھی کوشش کریں گے، سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلائیں گے، گفتگو کریں گے، ان کا سرمایہ، ان کا پیسہ، ان کی صلاحیت ساری کی ساری برباد ہو جائے گی، اور پاکستان اور ایران کبھی بھی مد مقابل اس طرح آمنے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، اور کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ یہ نوبت یہاں تک پہنچے کہ باقاعدہ فوج دونوں آمنے سامنے ہو جائے. کیونکہ جناب اگر ایک دفعہ بھی پاکستان اور ایران کی فوج آمنے سامنے ہو گئی اور نوبت وہ پہنچ گئی کہ جو انڈین آرمی کے ساتھ پاکستان کی ہوتی ہے، یقین کیجئے گا اس خطے کے اندر امن بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا. نہ صرف امن مشکل ہو جائے گا، پاکستان کی ترقی رک جائے گی، چائنا کی ترقی رک جائے گی. یہ پوری جو مطلب یہ یہاں کے جتنے بھی ممالک ہیں پاکستان کی ساتھ سرحدیں ملتی ہیں، یہ ساری کے سارے ڈسٹرب ہوں گی، اور آنے والے کئی سالوں تک یہاں کا امن برباد رہے گا. اس لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آمنے سامنے نہ ہوں، اور کبھی نہیں ہونے چاہیے، کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے. پاکستان نے مغرب اور ایران کی جانب سے جو آنے والی جو فلائٹس ہیں ان کی نگرانی سخت کر دی ہے، اور چونکہ ایسے موقع کے اوپر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، اور جو ٹریول ہے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے، آنا جانے کا سلسلہ ہے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی حکومت سے بھی، پاکستانی اداروں سے بھی، کہ ہم سب کو مل بیٹھ کر ان واقعات کا حل نکالنا چاہیے، اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا چاہیے. ہمیں ایران پہ کرنا چاہیے، ایران کو ہمارے اوپر لوگوں پہ کرنا چاہیے. دیکھیں، دونوں جانب سے جو لوگ مرتے ہیں، انسان مرتے ہیں، اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے ہرگز بھی کہ یہ صحیح ہو گیا، کوئی مارا گیا. نہیں، انسان ہے، انسانوں کی قدر ہونی چاہیے. امن بڑی چیز ہے بھائی، ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے انشاءاللہ. دنیا میں یہ سب سے بیسٹ ہماری فوج ہوگی، دنیا میں سب سے بیسٹ یہ پاکستان ہوگا. تو وہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی معیشت کو آگے بڑھائیں گے، ہم اپنے ملک کو آگے بڑھائیں گے. جنگوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے، جو بھی جنگ کا مشورہ دیتا ہے بیوقوف اور خبیث انسان ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے. ایسے میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو پیش رفت ہوئی ہیں، وہ چیزیں، تاکہ نیتنیاہو کا ایک بیان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم نہاجم ایران رأس الافعی، الجزیرہ کی نیوز ہے کہ ایران جو ہے یہ سانپ کا سر ہے، ہم اس پہ حملہ کرتے رہیں گے، اور یہ جتنے بھی جو حزب اللہ اور حوثیوں کے جو حملے ہیں اس کے پیچھے ایران ہے. اب یہ دیکھیں، یہ نیتنیاہو ایران کو ایسا سمجھتا ہے. بالکل یہی سوچ پاکستان کے اندر تکفیریوں کی اور کچھ تجزیہ نگاروں کی ہے. کچھ تجزیہ نگاروں کی پاکستانی نیشنل ٹی وی چینلز کے اوپر میں نے سنا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یمن میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں حملے کر رہے ہیں بحری بیڑوں کے اوپر، یہ کیوں حملے کر رہے ہیں، یہ کیوں فلسطینیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. کچھ پاکستانی تجزیہ کاروں کو میں نے سنا،
او بھائی نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، جتنی بھی آپ تحقیق کریں گے معاملات یہاں پر جاتے ہیں فلسطین اور غزہ کے اوپر۔ یہ ساری کہانی وہیں پہ شروع کی ہے کہ اسرائیل نے جو جب سے حملہ کیا ہوا ہے تب سے یہ پورے خطہ ڈسٹرب ہے، پورا خطہ ڈسٹرب ہے۔ یعنی یمن کے لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پر غزہ کو محصور کیا ہوا ہے، وہاں نہ پانی پہنچنے دیا رہا ہے، نہ کھانے کی کچھ چیز موجود ہے، اور وہاں پہ لوگوں قتل عام ہو رہا ہے۔ تو اب یونیورسٹی اسرا یونیورسٹی ابھی تک اس کو بیس بنایا ہوا تھا اسرائیل نے، کل اس کو اڑا دیا، سوشل میڈیا پہ آپ اس کی تصویریں دیکھیں، اڑا دیا۔ اچھا، اسی طرح جو اسرائیل کے وزیر دفاع ہے اس نے ایک بیان دیا، اس نے کہا، بلکہ اسرائیل کے صدر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب التطبیع مع سعودیہ مفتاح الخروج من الحروب، یہ عربک پوسٹ ہے، عربک پوسٹ ایک چینل کا نام ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں اسرائیلی پریزیڈنٹ کہ سعودیہ کے ساتھ جب ہمارا علاقے نارمل ہو جائیں گے، نارملائزیشن وتھ سعودیہ، یہ ہر طرح کی جنگوں کو سے نکلنے کی چابی ہے۔ یہ بات ہے، اسرائیلی پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ کے ساتھ ہمارا نارملائزیشن، ہمارے تعلقات کی بحال ہو جانا، اور سعودیہ جب ہمیں تسلیم کر لے گا تو ہم ہر طرح کی جنگیں ختم ہو جائے گی، پوری دنیا کے اندر امن آ جائے گا۔ یہ ہے وہ اصل بات، یہ ہے وہ بات جس کو اسرائیلی صدر کہہ رہے ہیں۔ اسرائیلی صدر کہہ رہے ہیں کہ جس دن ہمارا سعودیہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے، یہ ساری جنگیں ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر یہاں پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے ایران ہوتا ہے، اس کے پیچھے دوسرا ملک ہے، اس کے پیچھے شام ہے، اس کے پیچھے بشار الاسد ہے، اس کے پیچھے حزب اللہ کی طاقتیں ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں لوگ تجزیہ کار ہے نا، وہ ان چیزوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں آپ کو، یہ میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا، یہ بات آپ کو میڈیا کبھی نہیں بتائے گا کہ اسرائیلی پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ ہماری اولین ترجیح یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں، تبھی یہ ساری جنگیں ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو جیش العدل ہے یا جو جند اللہ ہے، یہ کون ہے؟ یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے، بی بی سی نے اس پہ ایک پوسٹ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سنی آرگنائزیشن ہے جو مسلح ہے، اور اس کا ہدف وہ ایران میں جسٹس ہے اور سنی حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ سنی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے، اور یہ خاص طور پر سیستان اور بلوچستان کے علاقوں کے اندر کام کرتی ہے۔ 2009 میں عبد الملک ریگی کو ایران نے گرفتار کیا تھا، جو اس جند اللہ کا سربراہ تھا، اور 2010 میں اس کو ایجنٹی کی اوپر سزا دے دی، اس کو پھانسی دے دی۔ ابھی جو ان کے سربراہ ہیں وہ عبد الرحیم ملا زادہ ہیں، جو اپنے بیانات صلاح الدین فاروقی کے نام سے جاری کرتے ہیں۔ اسی طرح بی بی سی کہہ رہی ہے کہ جیش العدل نے کئی بم دھماکے ایران کے اندر کیے ہیں، اور ایرانی فورسز کے خلاف اس نے کارروائیاں کی ہیں۔ تو یہ سارا سب کچھ ہو رہا ہے، یہ صورتحال ہے جناب۔ تو ابھی جو پاکستان نے جو جواب دیا ہے اس کے اوپر بالآخر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں اس وقت ہو رہی ہیں، اور ایسے میں پاکستان کو بہت حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں، ہم اس ملک، میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں، میں بھی یہاں پر بیٹھ کر آپ کے سامنے او جناب پاکستان کو یوں کر دیں، پاکستان کو یوں کر دیں، پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایران کے اوپر تو ایٹم مار دیں، یہ ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں۔ غوری چڑھا دو اس کے اوپر، چلا دو جی غوری، ہاں ابدالی چڑھا دو اس کے اوپر، تو یہ سب باتیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پاکستان کا فائدہ نہیں ہے، اس سے ایران کا فائدہ نہیں ہے، اس سے مسلمانوں کا نہیں ہے۔ میں اس دن بہت خوش ہوں گا، یقین جانیے گا، میرا سینہ چوڑا ہو جائے گا اس دن، اور میں فخر کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ جس دن پاکستان اور ایران دونوں مل کر غزہ کے لیے انتقام لیں گے، ہاں اس دن میں خوش ہوں گا، اور اس دن آپ دیکھیے گا کہ میں پاکستان آرمی اور ایران آرمی دونوں کے جھنڈے لے کر انشاءاللہ ہم ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، اور بات کہ بھائی ہم مسلمان ہیں۔ یہ تو بات کی بات ہے کہ جناب ہم کس ملک کے، ہم سب سے پہلے ہم مسلمان، سب سے پہلے ہم اگر ہم پاکستانی بھی ہیں تو ہمیں اپنے لوگوں کا سوچنا ہے، ہمیں مسلمانوں کو سوچنا ہے، ہمیں پاکستان کا سوچنا ہے۔ ہم یہ چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ نہیں یہ فلاں فرقے کا ہے، یہ فلاں فرقے کا ہے، یہ ایران کا مذہب مسلک شیعہ ہے، یا میں جو جناب وہ امریکی ذہنیت سے چیزوں کو سوچوں، اور جس طرح سے وہ اس کا میڈیا CNN دیکھ کے میری ذہنیت بنتی رہے، یہ نہیں، ہمیں زمین کے اوپر جی رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔